وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ڈیالہ آئے تو انہیں واپس جانے کا کہا جائے گا۔ سہیل آفریدی کو پہلے ناکے سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں آئیں تو ان کی گرفتاری کو بھی خارج سے امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ملک کو داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک انٹرویو میں وزیر اطلاعات نے کہا پی ٹی آئی والے کہیں کہ وہ تحریک انصاف کے بانی کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے محتاط زبان استعمال کی، انہیں آزادی ہے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ہر چیز پر بولتے ہیں، بھارت سے جنگ کے دوران اپنے جوانوں کے حق میں کیوں نہیں بولے؟ جن کی زبان سے شہدا بھی محفوظ نہ ہو وہ کس منہ سے شکایت کرتے ہیں؟ ان کو سیاست کرنی ہے کریں، لیکن پاکستان کی سرزمین اور غیرت کو نہ للکاریں۔ ہر چیز پہ بولتا ہے عمران خان، کیوں نہ بولا اس وقت جنگ میں اپنے مجاہدوں کے حق میں، اپنے جوانوں کے حق میں؟ وہ اس وقت بھی، اس جنگ کے دوران بھی فوج کی قیادت کو جو ہے نشانہ بناتے رہے، ان کے متعلق غلط جو ہے زبان استعمال کرتے رہے، شہیدوں کے متعلق غلط زبان استعمال کرتے رہے۔ جن لوگوں کا یہ کردار ہو، جن لوگوں کی زبان سے شہید بھی محفوظ نہ ہو، وہ کس طرح بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے اور یہ بات نہیں ہونی چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ نہیں کہنا چاہیے اور وہ نہیں کہنا چاہیے؟ بالکل کہنا چاہیے۔ غیر سیاسی خاتون ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر کی ہمشیرہ، انہوں نے جو گفتگو کی ہے انڈین میڈیا کے ساتھ جو ہے، کیا وہ کوئی پاکستانی گفتگو کر سکتا ہے؟ جب اس قسم کا رویے رکھے جائیں گے تو پھر اسی طرح کی زبان استعمال کی جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو محتاط زبان استعمال کی ہے۔ میں جو ہے، مجھے لبرٹی ہے کہ میں ان کا جواب جو ہے پتھر میں دے سکتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جمعے کو ہونے والی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگی، حالات یہی رہے تو جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ پریس کانفرنس ہوئی، اس سے بہت سخت مایوسی ہوئی۔ کسی بھی تباہی کی ابتدا ہمیشہ سے چند نامناسب الفاظ کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کیس لگ نہیں رہے۔ اگر یہ سے حالات رہے تو یہ جمہوریت میں اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ عمران خان نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر مکالمہ ہو، لوگوں کو مارنا دھاڑنا جو آپ نے 9 مئی کے بعد کیا، اب بس کرو۔ وہ 2 منسٹر اس دن بیٹھے، وہ بڑی جی ملاقات نہیں ہوگی، وہ تو کون ہوتے ہو؟ وہ تو 2 ٹکے کے کرائے کے ملازم ہو۔ عوام نے تمہیں مسترد کیا، عوام نے تو تمہیں ووٹ ہی نہیں دیا، عوام نے تو تمہیں ریجیکٹ کیا اور تم کہتے ہو کہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 3 روزے دورے پر برطانیہ پہنچنے والے وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات طے پا گئی۔ توقع ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی برطانیہ میں موجود چند پاکستانیوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے بھی بات چیت کریں گے۔ محسن نقوی اس بارے میں شواہد پہلے ہی برطانوی ہائی کمشنر کے حوالے کر چکے ہیں اور انہوں نے یوٹیوبر عادل راجہ اور سابق حکومت کے اہم عہدیدار شہزاد اکبر کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہائی کمشنر کو جو ڈوزیر دیے گئے تھے وہ اب تک برطانیہ نہیں پہنچے۔ محسن نقوی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں پی ایس ایل کے آئندہ سیزن کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارتی ریاست گوا کے نائٹ کلب میں آگ لگنے سے 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ کلب میں سلنڈر پھٹنے سے آگ لگی۔ ہلاک افراد میں عملے کے ارکان اور سیاح شامل ہیں۔ واقعہ گوا کے ضلع ارپورہ کے کلب میں پیش آیا۔ گوا کے وزیر اعلیٰ نے آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جائزہ لیا جائے گا کہ کیا آگ سے بچاؤ کے اصولوں اور عمارت کے قوانین کی پیروی کی گئی تھی یا نہیں۔ واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ بلوچستان میں خشک سالی کی صورتحال پر محکمہ موسمیات نے پری الرٹ ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق صوبے کے مغربی اور جنوب مغربی علاقوں میں بارشوں کی کمی مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ خشک سالی کی صورتحال میں مزید شدت آنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایڈوائزری کے مطابق اس سال مئی تا نومبر
مغربی اور جنوب مغربی علاقوں میں بارش کی کمی مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ بارش نہ ہونے سے ان علاقوں میں مسلسل خشک دنوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ بارش نہ ہونے سے متاثرہ علاقوں میں خشک سالی سے صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں فروری 2026 تک درجہ حرارت معمول سے زیادہ اور بارش معمول سے کم ہونے کا امکان۔ اس طرح کے حالات سے پورے مغربی اور جنوب مغربی علاقوں میں خشک سالی کی صورتحال میں مزید شدت آنے کی توقع ہے۔ متاثرہ اضلاع میں چاغی، گوادر، کیچ، خاران، مستونگ، نوشکی، پشین، پنجگور، قلعہ عبداللہ، کوئٹہ اور واشک شامل ہیں۔ شکرگڑھ اور گردونواں میں دھند سے سردی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ناروال روڈ پر دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ منظور حسین سے جانتے ہیں۔ شکرگڑھ شہر اور گردنواں میں صبح سویرے سے شدید دھند کا سلسلہ جاری ہے۔ دھند کے باعث سردی میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت شکرگڑھ کا ٹیمپریچر 7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ دھند کے باعث شکرگڑھ ناروال روڈ پر نورکوٹ سے لے کر بستان تک حد نگاہ 10 میٹر۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور قطاروں کی صورت میں سفر کریں۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے نعرے بازی اور سیاسی شعبدے بازی کو دفن کر دیا۔ گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں پہلی مرتبہ تعمیراتی سیاست کا آغاز ہوا۔ مریم نواز سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میراث کو کامیابی سے آگے بڑھا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہری پور میں نون لیگ کی جیت کے پیچھے نااہلی کی داستان ہے، جس کا انجام اب نظر آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران صوبہ کھنڈر بن چکا ہے۔ پچھلے وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنی توجہ پنجاب پر حملہ آور ہونے پر لگائی۔ نیا وزیر اعلیٰ سرکاری مشینری کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ میں میاں والی گئی، وہاں سے ایک شخص اقتدار کی ہائیسٹ مسند تک پہنچا اور وہاں سے الیکٹ ہوا، وہاں سے اس کا تعلق تھا، لیکن میاں والی جب میں گئی تو میاں والی ایک کھنڈر سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اور 12 سال جہاں پر خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی اس فتنے کی، لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے، آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اڈیالہ کے بجائے جا کے ہسپتال میں بیٹھنا چاہیے کے پی کے اور دیکھنا چاہیے کہ مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ 23 نومبر کو خیبر پختونخوا میں ہری پور نے اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں سنا دیا۔ ہری پور میں فیصلہ شیر کے حق میں آیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نااہلی کی داستان ہے جس کا اب اینڈ ہے، وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کے انہوں نے رکھ دیا۔ سندھ کی ثقافت میں مہمان نوازی کو صدیوں سے خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں کے لوگوں کی بے لوث محبت، سادگی اور خلوص تیز دھوپ، پرخطر راستوں اور طویل فاصلے کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ عبدالغنی وجی رپورٹ کریں۔ جو ہمارے آبا و اجداد کے جو واسطے دار لوگ تھے جن سے تعلق بنا، الحمدللہ وہ آج تک کام ہے۔ مان میزبان کا جو تعلق ہے اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ خالص ہوتا ہے۔ یہ کہانی نگر پارکر کی سرحدی تحصیل کے ایک چھوٹے سے قصبے جام خان خاص خیلی کے میزبان کی ہے۔ اسی طرح تھر کے دیہی علاقوں میں نسل در نسل چلی آتی اوتاق کی روایت آج بھی وقت کی جدت کے لحاظ سے برقرار ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، تھر کے باسی مہمان نوازی کی اس درخشاں روایت کو نہیں بھولے ہیں۔ وہ شانہ جو کھانا تھر کا، جو اسپیشلی تھر کا، جو میزبان اپنے مہمان کو پیش کر کے اس کی دل خوش ہوگی، وہ ہوتا ہے باجرے کی روٹی، مکھن، ماکھی اور لسی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ دوسری چیز تو مارکیٹ سے یا یہ گھروں کی چیز ہے۔ ان قصبوں میں لوگ اپنی حیثیت کے مطابق نہ صرف مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں بلکہ انہیں اجرک اور ٹوپی پہنا کر عزت دی جاتی ہے۔ یوں تھر کی یہ زمین نہ صرف قدرتی وسائل سے بھری ہوئی ہے بلکہ اس زمین پر بسنے والے یہاں کے لوگوں کے دل بھی مہمان نوازی جیسی عظیم دولت سے مالا مال ہیں۔ کیمرامین سجاول بجیر کے ساتھ عبدالغنی بجیر، جیو نیوز، ضلع تھر پارکر۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں سندھ کلچرل ڈے کی تقریب جوش و خروش سے منائی گئی۔ شرکا میں اجرک تقسیم کی گئی۔ تقریب میں بچوں اور بڑوں کے علاوہ پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت اور منگو پیر کے معززین نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ سندھ کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے، ہر سال یہ سندھی کلچرل ڈے مناتے رہتے ہیں۔
पड़ी दिन समेत सिंध भर में सिंधी सकाफती दिन भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। शहरी रिवायती सिंधी टोपी और अजरक पहने सड़कों, बाजारों और तकरीबात में शरीक हैं। क्या तफसीलात हैं, गुलाम हैदर आकाश से जानते हैं। पड़ी दिन समेत सिंध भर में सिंध के कदीमी कल्चर सिंधी अजरक टोपी दिन का भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। सिंध के छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं, तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इस हवाले से जबकि लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो सिंधी अजरक टोपी खरीद रहे हैं, छोटे बड़े नौजवान सब ने सिंधी अजरक टोपी जेब तन की है। इस खुशी को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। सिंधी कल्चर डे हम हर साल ज़ोरों शोर से मनाते हैं। ये धरती बुजुर्गों और औलियाओं की धरती है। अजरक टोपी डे लोग लेके जाते हैं, अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, सबको देते हैं तोहफे तोहफ की तरह। लोगों का कहना है कि सिंध सूफियों की धरती है जो पूरी दुनिया को अमन व भाईचारे का पैगाम देती है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में सर्दी की आमद के साथ ही LPG गैस की कीमतों में नुमाया इजाफा हो चुका है, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं। आदम खान वज़ीर अपडेट करें। जी, ज़िला लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में सर्दी की आमद के साथ साथ LPG गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई है। इस वक्त मैं रुस्तम बाजार वाना में मौजूद हूँ। यहाँ पर LPG की फी किलो 340 रुपए से बढ़कर 360 रुपए में फरोख्त हो रही है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि हमें कंपनियों की जानिब से LPG गैस महंगे दामों मिल रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ महंगे दामों बेचने पर मजबूर हो गए हैं। जी, कुछ खेल की बात करें तो 35वें नेशनल गेम्स में नेटबॉल के मेंस इवेंट में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी, ख़वातीन इवेंट में पाकिस्तान वापडा और सिंध की टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं। गेम्स में हॉकी और फुटबॉल के मुकाबले भी जारी हैं। PSB कोचिंग सेंटर कराची में जारी गेम्स में ख़वातीन नेटबॉल के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान वापडा ने आज़ाद जम्मू कश्मीर को 34-10 के स्कोर से हराकर फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में सिंध ने पाकिस्तान आर्मी को 32-21 के स्कोर से हराकर फैसला कुन मार्के तक रसाई हासिल की। मेंस इवेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान पुलिस को 40-23 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान वापडा को 24-22 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। नेशनल गेम्स के नेटबॉल के विमेन इवेंट के सेमीफाइनल में खिलाड़ियों के दरमियान बदमज़गी हो गई। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन ने एक खिलाड़ी को झगड़ा करने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया। नेशनल कोचिंग सेंटर में नेशनल गेम्स के सिलसिले में नेटबॉल इवेंट का सेमीफाइनल जारी था कि दोनों टीमों की खिलाड़ी आपस में लड़ पड़ी। ऑफिशियल्स और साथी खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। एक खिलाड़ी ने हरीफ टीम की खिलाड़ी के थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसको झगड़ा करने के इल्जाम में बकिया मैच से बाहर कर दिया गया। प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम का अर्जेंटीना में पहला ट्रेनिंग सेशन प्रो लीग में पहला मरहला 9 से 14 दिसंबर तक खेला जाएगा। अर्जेंटाइन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के तहत कौमी टीम के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम ने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन 4 घंटे तक किया। पेनल्टी शूट आउट की भी खुसूसी ट्रेनिंग की गई। दूसरी जानिब अर्जेंटीना में पाकिस्तानी सिफारत खाने के तहत कौमी टीम के एजाज में ज़ोहराना दिया गया, जिसमें पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने शिरकत की। पाकिस्तान टीम के मैनेजर अंजुम सईद को सिफारत खाने की जानिब से शील्ड पेश की गई। प्रो लीग का पहला मरहला पाकिस्तान, अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स के दरमियान 9 से 14 दिसंबर तक खेला जाएगा। तुर्की ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाने का इरादा जाहिर कर दिया है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। मंसूबे से बाखबर तुर्क ओहदेदारों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि पाकिस्तान में ड्रोन बनाने के मंसूबे पर बात इस वक्त जारी है। इस मंसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक परवाज करने वाले ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां इन्हें जोड़ा जाएगा। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि तुर्की और पाकिस्तानी हुकाम ने इस खबर पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर काम कर रहा है और पाकिस्तान के दर्जनों लड़ाका तैयारों को अपग्रेड भी कर चुका। अमेरिका के बहरी अड्डे पर पर्ल हार्बर पर जापानी हमले को 84 साल बीत गए हैं। हर साल 7 दिसंबर को अमेरिका में नेशनल पर्ल हार्बर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान 7 दिसंबर 1941 को हवाई में
امریکی بحری اڈے پرل ہاربر پر جاپان کے اچانک حملے میں امریکی بحری بیڑا تباہ ہو گیا تھا. 2400 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے, 1178 زخمی اور 5 جنگی جہاز ڈوب گئے تھے, جبکہ 188 طیارے بھی تباہ ہوئے. اس دن کی یاد میں ہوائی میں پرل ہاربر نیشنل میموریل بلڈنگ پاتھ ویز ٹو پیس کے عنوان سے یادگاری تقریب منعقد کی جا رہی ہے. نیو یارک سٹی کے 9 منتخب میئر زہران ممدانی کے لیے پاکستانی امریکی تنظیم APPAC کا فنڈ ریزنگ ڈنر منعقد ہوا. نمائندہ جیو نیوز عظیم ایم میاں اس پر رپورٹ کر رہے ہیں. امریکی تاریخ میں نیو یارک سٹی کے پہلے مسلمان منتخب میئر زہران ممدانی کے لیے پاکستانی امریکن تنظیم APPAC کے چیئرمین ڈاکٹر اعجاز احمد نے اپنی رہائش گاہ پر ایک فنڈ ریزنگ عشائیہ منعقد کیا. 9 منتخب میئر ممدانی شرکا سے گرم جوشی کا اظہار کرتے رہے. نوجوان ارسل اعجاز نے ممدانی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا, The same backyard, not as a rising candidate, but as the next mayor of New York City. For us at APPAC Youth and PSA National, this is exactly what our mission is about. میئر ممدانی نے APPAC اور اس کے چیئرمین ڈاکٹر اعجاز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ماضی میں بھی ان کے تعاون کا ذکر کیا اور بطور میئر نیو یارک کے شہریوں کی خدمت کے اپنے وعدوں کو بھی دہرایا. میئر ممدانی کی انتقال اقتدار کی ٹیم کے سربراہ اٹارنی علی نجمی نے نمائندہ جیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, Right now in the transition, we are working hard every day to assemble the best government for the Mamdani administration, for the commissioners, top positions. We're getting talented people from all over the country that want to work for the mayor. And we are going to have the best and brightest serving New York City. And I think with the political relationships that the mayor has, the successful relationship he's going to have with the governor, our agenda is going to happen. And the mayor is working very hard every day to make sure that this city is affordable for people. میئر ممدانی نے شرکا کے ساتھ تصاویر کھنچوائیں, تاہم نیوز میڈیا سے گفتگو سے گریز کو قائم رکھا. کیمرہ پرسن عظیم خان کے ساتھ عظیم ایم میاں, جیو نیوز, نیو یارک. پاکستان میں جانے والے تمام زر مبادلوں کو قانونی طریقے سے بھیجا جائے تو اس کا حجم $50 بلین سالانہ سے بھی بڑھ سکتا ہے. اس بات کا اظہار لندن میں ہونے والے 5ویں پاکستان ریمیٹنس سمٹ کے آخری سیشن میں کیا گیا, جس کا احوال بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز سعید نیازی. برطانیہ میں منعقد ہونے والے 5ویں پاکستان ریمیٹنس سمٹ کے آخری روز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے ہونے والے سیشن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈاکٹر عنایت حسین نے کمیونٹی کو تفصیلی بریفنگ دی. اس موقع پر ان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بینکس کے ذریعے محفوظ طریقے سے رقوم اپنے وطن بھیجنی چاہیے اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے $11 بلین پاکستان بھجوائے جا چکے ہیں. جو ریمیٹنسز وہ بھیجتے ہیں وہ فارمل چینل سے بھیجیں, کیونکہ جب وہ انفارمل چینل سے بھیجتے ہیں تو اس میں رسک بھی ہوتا ہے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا, اور اس پہ بڑی سبسٹینشیل اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے انویسٹمنٹ کی گئی ہے. اوور دی ایئرز اس میں 11 بلین سے زیادہ فنڈز جو ہے وہ انویسٹ کیے گئے. ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا سرمایہ محفوظ طریقے سے انویسٹ کر کے بہترین منافع بھی کما سکتے ہیں. گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ڈینومینیٹڈ ہیں $US میں, UK پاؤنڈ میں یا یورو میں. آپ لسٹڈ شیئرز میں انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو ڈینومینیٹڈ ہی فارن کرنسی ہے اس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو فارن کرنسی رسک بھی ایزیوم نہیں کرنا پڑتا. پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان جانے والے زر مبادلہ کو بڑھانے کے لیے برطانیہ کے محکمہ تجارت کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں, جس کے نتائج جلد سامنے آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں 37 بلین سے اوپر ہماری ریمیٹنسز پہنچ چکی ہیں اور 40% جمپ صرف 2 سال میں. تو ہم نے پہلی دفعہ ایک میکینزم ان کے ساتھ طے کروایا ہے ود برطانوی تجارت کا محکمہ جو ہے, اور اس کے نیچے 3 ورکنگ گروپ بن گئے ہیں. انشاءاللہ وہ کام شروع کر رہے ہیں, اس کے جلد نتائج بھی آئیں گے. پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کے سربراہ سید علی رضا نے کہا کہ 8,73,000 پاکستان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل چکے اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. ابھی تک RDA میں $11.3 بلین آ چکے ہیں اور تقریباً 8,73,000 اکاؤنٹ کھل چکے ہیں. ہم نے اویئرنیس کے لیے مختلف ویبینارز کیے لوگوں کے ساتھ اور RDA کے روڈ شوز کی ہیں فزیکلی. ابھی جو UK میں ہم آئے ہیں
ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। समिट के मुंतजिम फ़हीम फारूकी ने कहा कि रेमिटेंस का पाकिस्तान की मईशत को चलाने में अहम किरदार है और अगर तमाम रुकूम बैंकों के जरिए जाएं तो उनका हुजूम $50 बिलियन से भी बढ़ सकता है। 38.3 बिलियन तो हो गई माशाल्लाह, वो उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। रियल अमाउंट जो है इट मस्ट बी प्लस 50 बिलियन। 50 बिलियन प्लस होने का मतलब ये है कि वो बहुत सारा पैसा शायद डिफरेंट हवालों से जाता है, उसको चैनलाइज होगा, तो वो ऑब्वियसली रेमिटेंस ही पाकिस्तान को इस वक्त सहारा देती है और चलाती है। वो एक ऐसा पैसा सिक्योर पहुंचता है वहाँ पे जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के काम आता है। इस मौके पर चंद शुरका ने डॉक्टर इनायत हुसैन से सवालात भी किए। फिल्मी सितारों महविश हयात और अहमद अली भट्ट की निजामत में होने वाली तकरीब के इख्तिताम पर सज्जाद अली ने फन का मुजाहरा किया। सईद नियाज़ी, जियो न्यूज़, लंदन। गारमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज करक में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए पहली बार कुकिंग फेस्टिवल मुनक़िद किया गया। फेस्टिवल में तालिबात ने मुख्तलिफ रिवायती और लजीज खाने तैयार किए। अबरार खटक रिपोर्ट करें। डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस करक के ताउन से होने वाले गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मुनक्किदा कुकिंग फेस्टिवल में जिला भर के मुख्तलिफ कॉलेज की तालबात ने शिरकत की। तालबात ने रंगारंग स्टॉल्स पर सकाफती और जदीद खाने पेश किए जिन्हें शुरका ने खूब सराहा। मैंने साग बनाया था जो कि एक ट्रेडिशनल डिश है। मुझे ट्रेडिशनल डिश, जितनी भी ट्रेडिशनल डिशेस थे वो सारे अच्छे लगे। कॉलेज के प्रोफेसर नेमतुल्लाह खटक के मुताबिक फेस्टिवल में रिवायती खाने सबकी तवज्जो का मरकज बने जो सकाफती पहचान को उजागर करने की अहम कोशिश है। हमें साग भी नजर आया, मकई की रोटी भी नजर आई, लस्सी भी नजर आई, व्हाइट चिकन भी आया, बारबेक्यू भी आया, मटका बिरयानी भी आई। इन्हीं स्वीट डिश में वैरायटी ऑफ स्वीट डिशेस उन्होंने बनाई, हलवा भी था। फेस्टिवल के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर असद सरवर ने कहा कि खवातीन को यकसा मौके देना जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। मेरी नज़र में ये एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है। खवातीन जो है हमारे मुल्क की 50% पॉपुलेशन है, तो इस रेशो को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। कैमरामैन शेरियार खान के साथ इब्रार खटक, जियो न्यूज़, कराची। कराची आर्ट्स काउंसिल के आलमी सकाफती मेले में मुल्की और बैरून मुल्क के डांसर्स ने एक ही स्टेज पर परफॉर्म किया। मेले में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फ़लस्तीनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई। श्रीलंका का थिएटर प्ले भी दिलचस्प रहा। देखिए नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट में। इटली के आर्टिस्ट गॉफ्रीडो की वर्कशॉप में ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए स्टोरी टेलिंग सिखाई गई। श्रीलंकन खेल स्टोरीज ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडी ने इंसानी जज्बात की नई जहतें दिखाई। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फ़लस्तीनी डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड की स्क्रीनिंग ने नाजरीन के दिलों पर दस्तक दी। डांस नाइट का आगाज हुआ तो फिजा रंगों और सुरों में ढल गई। जर्मनी की अलीना ने डार्क लाइट्स और धड़कती बीट्स पर रक्स पेश किया। सूफियाना मिजाज डांसर्स ने अपने मखसूस लिबास और रक्स से मशरिकी तहजीब की तर्जुमानी की। 16 पाकिस्तानी डांसर्स ने कैमरून के जीसी वॉल के हमरा रक्स किया तो सकाफती जुबानें और सरहदें एक स्टेज पर सिमट आई। मॉडर्न डांस को सकाफती रंग देकर मुल्की और बैनुल-अक़वामी फनकारों ने अपनी अपनी सकाफत का इजहार किया है। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।